ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ وابستہ تھے تو اسلام اور اہل اسلام جو تھے وہ غالب تھے۔ آج مسلمان اس طرح پستی کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ وابستہ تھے تو اسلام اور اہل اسلام جو تھے وہ غالب تھے، کفر اور اہل کفر جو ہیں وہ مغلوب تھے۔ جو ہم سلسلہ درس قرآن شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اللہ کے کرم و فضل سے ایک نایاب عمل ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تک اس قرآن حکیم کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ وابستہ تھے، جب سے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اسلام اور اہل اسلام مغلوب ہیں، جبکہ کفر اور اہل کفر جو ہے وہ اس وقت غالب ہو چکے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمارے ذلیل ہونے کی، ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین انہوں نے جو عزتیں حاصل کی، انہوں نے اسلام کے اندر آ کر یہ جو مقام اور مرتبہ حاصل کیا، کس وجہ سے؟ کسی قرآن کی وجہ سے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں اپنی، جہاں بھی ذلیل ہوتا نظر آئے گا یہ مسلمان ہوتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان تھوڑے ہیں اسی وجہ سے ان پر ظلم ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ مغلوب ہے، نہیں، آج مسلمان اربوں ہیں مسلمان، لیکن جہاں بھی دیکھیں گے آپ مار پڑتی، جب مظلوم جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا یہ مسلمان نظر آئے گا پوری دنیا میں جہاں بھی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن چھوڑ چکے ہم۔ قرآن کو چھوڑ کر یورپ اور اہل یورپ کی جو جہالت ہے اس کے دل دادا ہو چکے ہیں مسلمان۔ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن چھوڑ کر غیروں کی تعلیم کو اعلیٰ سمجھنے لگے ہیں، یہ مسلمان کی پستی کا سبب ہے۔ آج اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان پر وہ عروج آ جائے، ان پر وہ دوبارہ مقام اور مرتبہ آ جائے جو ان کے اسلاف والا تھا، تو مسلمانوں کو دوبارہ قرآن کو تھامنا ہوگا، قرآن کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ آج میں کہتا ہوتا ہوں اکثر اپنے بیان میں کہ آج کا مسلمان قرآن سمجھنا تو کہاں رہا، آج کے مسلمان کو تو قرآن پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے، سمجھنا تو کہاں رہا۔ آج مسلمانوں کو قرآن جو ہے پڑھنا نصیب نہیں ہے، صرف ایک بک جو دے دی ہے اب انگریز نے، فیس بک جیسے کہا جاتا ہے، اس سے فرصت ملے تو مسلمان کہیں جو ہے وہ اپنا دین سمجھنے کے لیے کوشش کرے، اپنا دین پڑھنے کے لیے کوشش کرے۔ آج صرف ایک بک رہ گئی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں جسے فیس بک کہا جاتا ہے۔ کیا قرآن، کیا حدیث، کیا فقہ، کیا تصوف وغیرہ سب برائے نام صرف جو کتابیں پڑھی جا رہی ہیں برائے نام مدارس میں بھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں وہ اسی وجہ سے کرنے لگے ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف کھڑے ہوئے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں اور کفر کے کتنا قریب ہو چکا ہے آج کا مسلمان، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ مسلمانوں اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا مسلمان کا اسلام میں پورا داخل ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کہ آج کا مسلمان کیا بن چکا ہے۔ تو اس سارے سلسلے یعنی قرآن حکیم کا درس شروع کرنے سے پہلے تمہیداً چند ایک باتیں آپ سرز کر دیں کہ آج ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ یقین مانے یہی جو ہے ہمارے اسلاف سے صحابہ کرام سے ہمیں سبق میں ملا ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو غالب رہیں گے، جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو مغلوب ہو جائیں گے۔ آج ہم برائے نام ہمارے ملکوں کے، ہمارے ممالک کے نام تو اسلامی ہوں گے، وہاں نظام کفر کا ہوگا، کافروں کا نظام ہوگا، تعلیم کافروں کی، تہذیب کافروں کی، سب چیزیں جو ہے وہ کفار کی نظر آئیں گے آپ کو، اسلام کی آپ کو کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ آج صرف اور صرف رسمن قرآن پڑھا جا رہا ہے، رسمن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نہیں پڑھا جا رہا، جس طرح کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ آئے گا ما یبقا من
القرآن الا رسمہ، حضور نے فرمایا قرآن کی صرف جو ہے وہ رسم باقی رہ جائے گی، رسماً اسے پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ باقی رہ جائے گا، لیکن اس کا فہم، اس پر عمل کرنا، اس کا سمجھنا سمجھانا جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ آج دیکھ لیں قاریوں کی تعداد دیکھ لیں، علماء کی تعداد دیکھ لیں، خطباء کی تعداد دیکھ لیں، قرآن کو بڑے احسن سے احسن انداز سے بڑے بڑے قاری جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن سمجھنے سمجھانے کی طرف کوئی بھی نہیں ہے، یہ وہی زمانہ ہے۔ تو ہمارے اس وقت جو پستی کا اور زوال کا جو وقت ہمارے اوپر اس وقت عام پہنچا، اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہمارا قرآن سے دور ہونا ہے۔ جب تک ہم قرآن کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے، اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جب تک ہم وابستہ نہیں کرتے تو کبھی بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، کبھی بھی ہم مسلمان غالب نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا جو ہم سلسلہ درس قرآن شروع کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اللہ کے کرم و فضل سے ایک نایاب عمل ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تک اس قرآن حکیم کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔